ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک غریب نوجوان الادین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ایک دن اسے ایک جادوگر ملا جس نے اسے ایک غار میں جانے کے لیے کہا۔ جادوگر نے کہا کہ وہاں ایک جادوئی چراغ ہے جو تمہیں ڈھونڈنا ہے۔ الادین چراغ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جادوگر نے اسے دھوکہ دیا اور غار میں چھوڑ دیا۔ الادین نے چراغ کو رگڑا اور اس میں سے ایک دیو نما جن نمودار ہوا۔ دیو نے کہا کہ وہ چراغ کا غلام ہے اور الادین کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ الادین نے دیو سے کہا کہ وہ اسے گھر واپس پہنچا دے، تو دیو نے فوراً یہ کام کر دیا۔ چراغ کی مدد سے الادین نے بہت سی دولت اور عزت حاصل کی، لیکن الادین نے سیکھا کہ اصل خوشی پیسے میں نہیں ہے، بلکہ اچھے اعمال اور لوگوں کی مدد کرنے میں ہے۔ ایک پرسکون وادی میں ایک چھوٹا سا بونا رہتا تھا۔ اسے ہر صبح شبنم کے قطرے جمع کرنے کا شوق تھا اور وہ اپنے چھوٹے سے شیشے کے جار میں چمکدار قطرے جمع کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اس کا پسندیدہ پھول سنہری گل داؤدی اپنی چمک کھو چکا ہے۔ پریشان ہو کر بونے نے عقل مند الو سے پوچھا، میں اپنے گل داؤدی کو دوبارہ کیسے روشن کر سکتا ہوں؟ الو نے اسے مشورہ دیا کہ اسے چاند کی جھیل سے قطرہ تلاش کرنا ہوگا، جو کہنے میں آتا ہے کہ کسی بھی جھیل کو زندگی بخش سکتا ہے۔ بونے نے فیصلہ کیا کہ وہ چاند کی جھیل تک ضرور پہنچے گا، چاہے سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ وہ جادوئی جنگل سے گزرا اور ایک بہتے ہوئے دریا کو پار کیا اور آخرکار چاند کی جھیل تک پہنچ گیا۔ اس نے احتیاط سے اپنا جار نکالا اور ایک چمکتا ہوا قطرہ اس میں بھر لیا۔ واپس آ کر اس نے نرمی سے وہ قطرہ اپنے سنہرے گل دودی پہ ٹپک دیا۔ پھول فوراً روشن ہو گیا اور وادی سنہری روشنی سے بھر گئی۔ بونے کا دل خوشی سے بھر گیا، یہ جان کر کہ اس کا پھول ہمیشہ کے لیے چمکتا رہے گا۔ پیارے بچوں، ایک دن ننھا سا ہرن جنگل میں کھیل رہا تھا۔ اچانک اسے ایک چھوٹا سا چمکتا ہوا پتھر نظر آیا۔ ہرن نے پتھر کو اٹھایا اور غور سے دیکھا، وہ واقعی بہت خوبصورت تھا۔ اس نے سوچا یہ پتھر اپنی دوست گلہری کو تحفے میں دے گا۔ ہرن خوشی خوشی گلہری کے پاس گیا اور اسے چمکتا ہوا پتھر پیش کیا۔ گلہری نے جب پتھر دیکھا تو حیرت سے کہا، یہ تو واقعی خوبصورت ہے۔ اس نے ہرن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، یہ پتھر میرے لیے بہت خاص ہوگا۔ دونوں مل کر پتھر کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اسے جنگل کے درمیان میں ایک یادگار کے طور پہ رکھ دیا۔ ہرن نے گلہری سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ دوست رہیں گے اور اس پتھر کو اپنی دوستی کی نشانی سمجھیں گے۔